بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے پاکستان اور بھارت کے درمیان باہمی تعلقات کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تھا۔ آج ہم اس کو انشاءاللہ تعالیٰ کمپلیٹ کریں گے۔ اگلا ہمارا چھٹا جو اس کا ہیڈنگ ہے یا ٹاپک ہے وہ ہے ایٹمی ہتھیار۔ تو ایشیا کا قائد بننے کے جنون میں بھارت نے ایٹمی اسلحہ تیار کرنے کا عمل شروع کر دیا اور 1974 میں پہلا ایٹمی دھماکہ کیا۔ آہستہ آہستہ اس نے پھر میزائل بنانے شروع کر دیے اور اگست 1994 میں اس نے میزائل کا تجربہ کیا جو زمین سے فضا میں مار کرتا ہے۔ اسی طرح سے وہ اپنی بحری طاقت کو بھی بڑھانے کی بھرپور کوششیں ہمیشہ جاری کرتا رہتا ہے تاکہ خدا نہ خواستہ یہ کراچی کی بندرگاہ کی ناکہ بندی کر سکے، اور یہ ساری اس کی جو فوجی تیاریاں ہیں وہ پاکستان کے خلاف ہیں۔ معاہدہ شملہ 1971 کی جنگ کے بعد پاکستان نے اس جنگ کے بعد بھی پاکستان نے ہمیشہ بھارت کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور اس کے ساتھ خوشگوار تعلقات قائم کرنے کے لیے کوششیں کرتا رہا۔ 1972 میں پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے بھارت کے وزیر اعظم اندرا گاندھی کے ساتھ شملہ کے مقام پر مذاکرات کیے باہمی امن و امان کے لیے۔ تو اس معاہدے کو معاہدہ شملہ کا نام دیا جاتا ہے۔ بظاہر اس میں بھارت نے باہمی بقائے باہمی کے اصولوں پر جو ہے وہ یہ معاہدہ کیا، لیکن بھارت کی پاکستان دشمنی میں اس کے بعد بھی کوئی کمی واقع نہ ہوئی۔ اس کے بعد ہے تنازع کشمیر۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر کا تنازع 1947 سے برابر چلا آ رہا ہے اور اس میں صرف بھارت کی ہٹ درمی شامل ہے۔ بھارت نے 1947 میں اقوام متحدہ میں اس کے بعد 1947 کے بعد کئی دفعہ اقوام متحدہ میں وعدہ کیا کہ وہ بھارتی جو کشمیری عوام ہے ان کو ان کا حق خود ارادیت دے گا اور اس میں کشمیر میں غیر جانبدارانہ اور منصفانہ استصواب رائے کروایا جائے گا، لیکن بعد میں ہمیشہ وہ اپنے وعدے سے پھر جاتا ہے۔ تو جنرل محمد ضیاء الحق کے دور میں بھارت نے کشمیر میں سیاچن کے علاقے پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، جس پر دونوں ملکوں کے درمیان میں جنگ چھڑ جانے کا خطرہ ہو گیا۔ تو جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے کرکٹ ڈپلومیسی کے ذریعے اس خطرے کو ٹالا۔ پھر 1990 میں کشمیر کے حریت پسندوں نے بھارتی غلامی کا طوق اپنی گردنوں سے اتارنے کے لیے مسلح جدوجہد شروع کر دی۔ ظاہر ہے بھارت کا مقابلہ کرنے کے لیے انہیں کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا، لیکن اس کے نتیجے کے طور پر بھارت نے اپنی بیش بہا مسلح افواج جو کہ اس وقت تقریباً 6 لاکھ تھی، اب تو اس سے بھی زیادہ ہے، وہ کشمیر میں اتار دی، جو کہ نہتے کشمیریوں پر مسلسل ظلم و ستم ڈھاتے رہتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی کشمیریوں کے دم کو ہم نے کبھی فرق نہیں آیا۔ اتنے خون بہانے کے بعد، اتنی شہادتیں ہونے کے باوجود، اتنی جانوں کے ضیاع کے باوجود بھی انہوں نے ان کے سامنے سرنڈر نہیں کیا۔ اس کے بعد ہے جی ایٹمی دھماکہ اور کشیدگی میں اضافہ۔ بھارت کی واجپئی حکومت 11 مئی 1998 کو 5 ایٹمی دھماکے کر کے ایٹمی قوت بن گئی اور انہوں نے یہ سوچا کہ ہم نے اس طرح سے پاکستان کے اوپر اپنی برتری ثابت کر دی ہے، لیکن پاکستان نے بھی پھر اس نازک وقت میں مجبوراً نواز شریف کی حکومت میں 28 مئی 1998 کو 5 دھماکے کیے اور بھارت کو اس کا جواب دے دیا، اور اس کے بعد 30 مئی کو ایک چھٹا دھماکہ کر کے اپنی برتری کا جھنڈا بھی لہرا دیا اور ان کو بتا دیا کہ ہم آپ سے کم نہیں ہیں۔ لیکن بھارت کو جب شرمندگی ہوئی، انہیں کچھ نہ سمجھ آئی، تو بھارت اور اسرائیل نے پاکستان کی ایٹمی قوت کو اسلامی بم یا اسلامک بوم کا نام دے کر مغربی دنیا میں خوب اچھلنا شروع کر دیا، اور اس کے خلاف تمام جتنے بھی مغربی دنیا غیر مسلم ممالک ہیں ان کو ان کے خلاف کرنے کی کوششیں شروع کر دی۔ اس کے بعد ہے جی اگلا لیکن انہوں نے جب اس کے خلاف کیا پاکستان کے خلاف مغربی ممالک کو، تو کچھ عرصے کے بعد پاکستان نے اپنے رویے سے، اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ پاکستان نہ تو کبھی دہشت گرد ملک تھا اور نہ ہی اس کی سرگرمیاں اس طرح سے ہیں۔ تو اس طرح سے اس کے پھر مغربی ممالک کے ساتھ آہستہ آہستہ کر کے اپنے تعلقات اس نے بحال کر لیے۔ اس کے بعد اگلا ہے تناؤ میں کمی کے لیے سفارتی کوشش۔
پاکستان کے نواز شریف حکومت نے بھارت اور پاکستان کے درمیان تناؤ کو کم کرنے کے لیے سفارتی کوششوں کو تیز کر دیا، جس کے نتیجے میں دونوں حکومتوں کو تناؤ میں کمی آنے لگی اور آہستہ آہستہ سرد مہری کے بادل جھٹنے لگے۔ 1999 میں دونوں ملکوں کے درمیان خیر زگالی کے جذبے کے طور پر دوستی بس شروع کی گئی، اور اس وقت کے وزیر اعظم واجپئی صاحب جو ہیں وہ دوستی کی بس میں خود بیٹھ کر لاہور آئے اور ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ دوستی کے فضا کو کارگل کی جنگ نے پھر خراب کر دیا۔ کارگل کی جھڑپوں میں بھارت کا بھاری نقصان ہوا، مگر جلد ہی جنگ کا پاسا الٹ گیا۔ نواز شریف نے 4 جولائی 1999 کو امریکہ کے کہنے پر کارگل سے اپنی فوجیں واپس بلا لیں، جس سے نواز شریف کی حکومت کا گراف ایک دم سے گر گیا اور پاک فوج کے سربراہ پرویز مشرف نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر جمہوری حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ اگلا پوائنٹ ہے 11واں، امریکہ کی کاسا لیس حکومت۔ امریکہ مجاہد ملا اور اسامہ بن لادن کی تلاش میں افغانستان کی سین بجانے کے بعد پاکستان کے آزاد قبائل کی طرف آ گیا اور اس میں القاعدہ کو ڈھونڈتا پھرتا رہا۔ امریکہ نے افغانستان میں نام نہاد انتخابات کرا کر وہاں پر حامد کرزئی کی حکومت بنائی، اس کو صدر بنایا، اور حامد کرزئی جو ہے وہ ہمیشہ سے امریکہ کے ساتھ اور بھارت کے ساتھ گڑھ جوڑ کر کے اپنے مسلمان پاکستان ملک کے خلاف انہیں ابھارتا ہی رہا ہے۔ پھر 2009 کو دوبارہ جب انتخابات ہوئے تو وہ دوبارہ صدر بن گیا، تو اب اس کی جو مسلمانوں کے خلاف سرگرمیاں اور اسپیشلی پاکستان کے ساتھ سرگرمیاں تھیں وہ اور زیادہ بڑھ گئی۔ پرویز مشرف اور واجپئی میں آگرہ میں 1 to 1 ملاقات ہوئی۔ بھارت نے کشمیر کو مسئلہ یعنی پرویز مشرف نے وہاں پر بتایا کہ ہمارے درمیان میں جو تنازع ہے وہ مسئلہ ہے وہ صرف اور صرف کشمیر ہے، تو اس نے اسے تنازع قرار دیا، لیکن بھارت نے اس مسئلے کو ماننے سے انکار کر دیا اور اس نے کہا کہ یہ صرف ایک کشمیریوں کی تخریب کاری ہے یا پاکستان کی، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر 11 ستمبر 2001 کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی تباہی نے دنیائے اسلام میں برے اثرات مرتب کیے۔ بھارت نے اس صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی، اور پرویز مشرف نے بھارت کو مطمئن کرنے کے لیے مجاہدین کی بعض تنظیموں پر پابندی بھی لگا دی۔ 2005 کے زلزلے نے کشمیر کے دونوں حصوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ پاکستان نے اس موقع پر کشمیر کے دونوں حصوں کے عوام کو ملانے کے لیے ریکویسٹ کی کہ وہاں کی سرحد کو کھول دیا جائے، اور اس کے بعد سری نگر مظفرآباد بس سروس جو ہے وہ شروع ہوئی۔ امریکہ پاکستان پر دباؤ بڑھاتا چلا گیا۔ پرویز مشرف مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے آپشن دیتے رہے، لیکن بھارت نے کوئی ایک آپشن ماننے سے بھی انکار کر دیا کیونکہ ان کی نیت ہی اس میں سیدھی نہیں تھی۔ اس کے بعد ہے ممبئی میں دہشت گردی۔ 2008 میں بھارت نے 9/11 کی طرز پر، یعنی جو امریکہ میں ہوا تھا، ایک ڈرامہ رچایا اور بھارت نے خود ہی اپنے تجارتی مرکز ہے اس میں 2 5 اسٹار ہوٹلوں اور دیگر مقامات پر حملے کروائے، جس میں 100 کے قریب لوگوں کو ہلاک کر دیا، اور اس میں جان بوجھ کر ایک دہشت گرد کو اس نے بچا لیا اور اس کا نام اجمل قصاب ظاہر کر کے اسے پاکستانی قرار دیا، اور اس طرح سے اس نے اس کے خلاف مقدمہ چلا کر پاکستان کو دہشت گرد ملک قرار دینے کی بھرپور کوشش کی۔ پھر بھارت نے ممبئی کی دہشت گردی کا قرض چکانے کے لیے، جو کہ اس نے خود ہی کی تھی، وہ نام نہاد دہشت گردی تھی، اس کا قرض چکانے کے لیے 2009 میں لاہور میں سری لنکن ٹیم جو کرکٹ کھیلنے کے لیے آئی تھی، قذافی اسٹیڈیم جب جا رہی تھی تو ان کے اوپر فائرنگ کروا دی۔ وہ تو اللہ کی طرف سے ہوا کہ کسی طرح کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ 30 مارچ 2009 کو مناما کے قریب پولیس ٹریننگ سینٹر پر حملہ کر کے درجن بھر زیر تربیت افراد کو شہید کر دیا۔ بھارت پاکستان کو نیچا دکھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ بھارت اور پاکستان کے مابین اصل مسئلہ کشمیر ہے، اور بھارت اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کسی طرح سے بھی ہاتھ پکڑانے کے قریب نہیں ہے۔